اس وقت جس فتویٰ کی ضرورت ہے وہ بائیکاٹ اور قطع تعلق نہیں ہے، بلکہ اس وقت جس فتویٰ کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ آخری صہیونی کے روئے زمین تک ہونے تک تمام مسلمانوں پر بالعموم جہاد کو واجب قرار دیا جائے۔ آج عالم اسلام کو اس فتویٰ کی ضرورت ہے، اور علماء، البتہ یہ ان لوگوں کو ضرورت ہے جو علماء کے فتویٰ کے منتظر ہیں، لیکن جو اللہ کے فتویٰ کو کافی سمجھتے ہیں، جو قرآن کے فتویٰ کو کافی سمجھتے ہیں۔ قرآن نے فتویٰ دے دیا ہے، ما لکم لا تقاتلون، کیا ہو گیا ہے تمہیں، کیوں اٹھ کے جنگ نہیں کرتے، جہاد نہیں کرتے، جبکہ عورتیں بچے مظلوم پکار پکار کے بول بول کے کہہ رہے ہیں کہ خدایا ہمیں اس ظالم قریہ سے نجات عطا فرما، جس کے اوپر مسلط ظالم ہے، قاتل ہیں، ہمیں ان سے نجات عطا فرما۔ یہ تو اللہ کا فتویٰ تو قرآن میں آیا ہوا ہے، رسول اللہ کا فتویٰ تو پہلے سے آیا ہوا ہے کہ من سمع منادیا ینادی یا للمسلمین، جس نے کسی مظلوم کو یہ ندا دیتے ہوئے سنا اے مسلمانوں میری مدد کرو، اور اس نے اس کی مدد نہ کی، تو رسول اسلام فرماتے ہیں فلیس بمسلم، وہ مسلمان نہیں ہے۔ میں رسول کہتا ہوں وہ مسلمان نہیں ہے۔ اسرائیل کے ساتھ روابط نہیں کاٹو، اسرائیل کو صفحہ ہستی سے کاٹ دو۔ وہ کام جو امام راحل نے فرمایا تھا کہ یہ غدہ سرطانی، یہ سرطانی غدود، یہ کینسر، اس کو صفحہ ہستی سے مٹا دو۔ اسرائیل باید از بین برود، اسرائیل ختم ہونا چاہیے۔ یہ اصل ماموریت ہے عالم اسلام کی اور علماء اسلام کی۔ یہ امتحان ہے، اللہ چاہے تو یہ ظلم آج ہی رک سکتا ہے، لیکن اللہ کا قانون ہے کہ خدا نے دو کام کرنے ہیں، ایک ظالم کو مہلت دینی ہے کہ دیکھے کہ کتنا ظلم کرتا ہے یہ، اور ظلم کے انتہا پہنچے پھر اللہ نے اس پہ گرفت کرنی ہے، اور دوسرا مومنوں کا امتحان ہے کہ تم جو نقاب ایمان چہرے پہ ڈال کے بیٹھے ہوئے مومن بنے ہوئے ہو، اللہ نے یہ آزمائش کرنی ہے کہ پتہ ہو عملی طور پر کتنے مومن ہو تم۔ ہر ملک اپنے ملک میں ہر امریکی سفارت خانہ اور ہر اسرائیلی سفارت خانہ ختم کر دیں۔ یہ عوام کا کر سکتے ہیں، سرزمین عوام کی ہے، حکمرانوں کی نہیں ہے، ان قابضوں کی نہیں ہے۔ امریکہ کو، صہیونیوں کو، اور ان بے ضمیر مسلمان حکمرانوں کو اور مظلوم فلسطینیوں کو بھی پیغام دینا ہے کہ اگر باقی مر گئے ہیں ہم مرے نہیں ہیں، باقی کوفی بن گئے ہیں ہم کوفی نہیں ہیں، ہم کربلائی ہیں، ہم حسینی ہیں، ہم عاشورائی ہیں، ہم ان مظلوموں کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم ان ظالموں کے مقابلے میں کھڑے ہیں، چونکہ ہمارا مکتب یہ ہے، ہماری امام کا پیغام یہ ہے، اور ہمارا سلسلہ یہ ہے، ہمارا قبیلہ یہ ہے، ہمارا حکم ہمارے امام کا یہ ہے، کونا للظالم خصما وللمظلوم اونا، مظلوم کے معاون بنو اور ظالم کے خصم بنو، وہ دشمن جو ظالم کو آخری حد تک پہنچا کے چھوڑے۔ اور عابدانہ اور مجاہدانہ سوچیں، ہمیں جو کام کرنا ہے وہ ہم اپنے حصے کا کر دیں، تاکہ ہمارے رہبر کو بھی یہ نہ تعلل ہو کہ اگر میں نے حکم دے دیا تو کوئی جائے گا یا نہیں جائے گا۔ آج اپنے رہبر کو بھی پیغام دینا ہے کہ انشاءاللہ آپ حکم دیں، ہم اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے شیرخوار بچوں کے ساتھ بھی انشاءاللہ غزہ پہنچیں گے۔ اسرائیل آج چاہتا ہے کہ یہ جنگ پھیل جائے تاکہ اس کو تحفظ مل جائے، جنگ پھیل جائے اور غزہ سے باہر بھی شروع ہو جائے تاکہ اسرائیل کو جواز مل جائے جو کچھ اس نے کیا ہے۔ یہ جنگ پھیل جائے، ہم بھی چاہتے ہیں یہ پھیل جائے، لیکن نہ جس طرح اسرائیل چاہتا ہے یہ پھیل جائے، بلکہ یہ جنگ دنیا کے ہر شہر میں جہاں امریکی کمپنی ہے، جہاں امریکی اڈا ہے، جہاں اسرائیلی کوئی اڈا ہے، کوئی کمپنی ہے، یہ ہر اس گلی میں پھیل جائے یہ جنگ، یہ ہمارے طریقے سے جنگ پھیلے۔ یہ وہ تقاضا ہے جو عوام سے ہے، یہ وہ تقاضا ہے لوگوں سے ہے، یہ وہ تقاضا ہے جو علماء سے ہے۔ آج ان کے جذبات کو کیوں گھن لگ گیا ہے؟ آج کیوں جذبات میں نہیں آتے؟ اقصی ویران ہو رہا ہے، غزہ تباہ ہو رہا ہے، فلسطینی کا قتل عام ہو رہا ہے، اور پاکستانی کا جذبہ تہ مل چلا گیا ہے۔ یہ وقت ہے جذبہ دکھانے کا، جذباتیت کا۔ وہ جن موقعوں پر جذباتیت دکھا کے فرقہ واریت کی ہے وہ گناہ تھا، وہ جرم تھا۔ جذبہ آج عبادت شمار ہوگا آپ کا، جذبہ آج اللہ قبول کرے گا آپ کا۔ اور شاید یہ توفیق جذبہ کی اسی دن کے لیے دی تھی کہ جب آپ کی ضرورت پڑ جائے جذبہ دکھانے کی، اس وقت میدان میں آ کے جذبہ دکھاؤ۔